یہ جی سوال کیا استاد جی، سجدہ جب انسان کسی کو دکھانے کے لیے اور صدقہ بھی اس نیت سے کرے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، کیا یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے؟ اس کا کیا حکم؟ دیکھیے گا، اگر اسی نیت سے وہ کوئی سجدہ کرتا ہے کہ کہیں کہ یہ تو بہت نیک ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، اور صدقہ اس نیت سے کہ لوگ کہیں یہ تو بڑا سخی ہے، تو یہ بھی شرک اصغر ہے، یہ ریا ہے، دکھلاوا ہے نا، تو دکھلاوے کو شرک کہا گیا، یہ بھی شرک ہے، لیکن شرک اصغر، شرک اکبر نہیں ہے کہ بندہ مشرک ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کام مشرکوں والا کہ یہ عبادت اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ مخلوق کے لیے کر رہا ہے، صدقہ دینا ہے اللہ کے لیے۔ ہاں، اگر کسی جگہ پر آپ سمجھتے ہیں کہ صدقہ میں دوں گا وہ فلاں بندے کو ترغیب ہو جائے گی، وہ بھی دے دے گا، چلو جس کو دے رہا ہوں یا جس جگہ پہ میں دے رہا ہوں اس کا فائدہ ہو جائے گا، پھر کر سکتے ہیں، پھر دے سکتے ہیں، لیکن نیت یہ ہو کہ اس کو ترغیب ہو جائے، اس کا ذہن اس طرف آ جائے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا سخی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ میری تعریف کریں، تو یہ بھی شرک اصغر ہے، یہ گناہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ السلام علیکم استاد جی، انشاءاللہ میں انشاءاللہ میں نون کو شین کے ساتھ ملا کر اور الگ لکھنے میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، انشاءاللہ جو ہے نا الگ شاء اللہ الگ لکھنا ہے، انشاءاللہ اس طرح، یہ ان جو ہے نا الگ ہے، یہ تو حرف شرط ہے ان، اور شاء یا شاء یہ فعل ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے، تو ان حرف ہے اور شاء فعل ہے، اس کا مطلب اگر اللہ نے چاہا، سمجھ آ گئی نا؟ اگر اس کو ملا کر لکھیں گے تو بڑی خرابی لازم آئے گی، ایسے نا، تو پھر یہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ، انشاء ینشئ، انشاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا، تو یہ باب افعال کا مصدر بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ باب افعال کا مصدر انشاءاللہ بن جائے گا، اور پھر آپ لوگوں نے پڑھا کہ مصدر کبھی کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ پڑھا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا یا پڑھا ہے؟ تو انشاءاللہ کو اگر فاعل کے معنی ملیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ پیدا کرنے والا، تو اللہ پیدا کرنے والا، یہ معنی تو درست ہے، لیکن یہ کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے اور بڑا خطرناک معنی بن جائے گا، پھر وہ اللہ کو پیدا کیا گیا ہے، اس میں مفعول کے معنی بن جائے گا، کتنا خطرناک معنی ہے اور کتنا معنی بدل گیا، یہ پھر بن جائے گا مصدر انشاء، انشاء ینشئ انشاء مصدر بن جائے گا، اور یہ دیکھو یہاں پر اصل میں یہ ہے ان الگ شاء الگ، ان حرف شرط ہے اور حرف ہے شاء الگ، تو اس لیے حرف کو اور فعل کو آپس میں ملاتے نہیں ہوتے، ملا کر تو نہیں لکھتے ہوتے، الگ الگ لکھتے ہیں، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی اچھا جی، اور اتنے زیادہ سوالات جمع ہو گئے جی۔ استاد جی، بعض لوگ اکیلے جب نماز پڑھتے ہیں تو جلدی پڑھتے ہیں، اور جب مسجد میں پڑھتے ہیں تو بڑے آرام سے پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، آرام سے پڑھے، جلدی پڑھے، آرام سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، چلو کوئی مسجد میں کسی کے پاس ٹائم ہے یا مسجد میں اس کو مزہ آ رہا ہے، اگرچہ اکیلے جلدی پڑھتا ہے تو مسجد میں تسلی سے پڑھے، مزہ اس کو آ رہا ہے، پڑھے، کوئی حرج نہیں، لیکن دکھلاوے کے لیے نہ، میں نے آپ سے عرض کی دکھلاوے کے لیے ایسا نہ کریں۔ السلام علیکم استاد محترم، الکحل کا استعمال کیسا ہے؟ کچھ حضرات فرماتے کہ اس کا استعمال حرام ہے۔ استاد جی، اکثر پرفیوم یہ استعمال ہوتا ہے، آپ بھی کرتے ہوں گے، وضاحت فرماتے جزاک اللہ۔ دیکھیے گا، الکحل جس کو شراب کہتے ہیں نا، ہم اس کو شراب کہتے ہیں یا عربی میں خمر کہتے ہیں، وہ ہے اصل جو
شراب اور انگور سے ہو، اصل جو انگور سے شراب انگور وہ ہے اس کو کہتے ہیں، تو وہ تو حرام ہے اور استعمال نہیں کر سکتے، سمجھ آ گئی، اور وہ نجس ہے، کپڑوں پر لگ جائے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن آج کل کی زبان میں الکحل جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں سے وہ بناتے ہیں، اس کو الکحل کہتے ہیں، جو کہ الکحل نہیں ہے۔ الکحل صرف ان 2 چیزوں سے بنتی ہے بس، تو پھولوں سے جو ہے نا وہ بناتے ہیں، اس کو بھی الکحل کہتے ہیں، اس طرح اور بہت سارے پودوں سے وہ بناتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کی انگور سے یا کھجور سے، اصل تو انگور ہے، اس سے یہ نہیں الکحل ہوتی، یہ والی الکحل نہیں ہوتی، یہ بس بہت ساری چیزوں سے پودوں سے بنا کے اس کو الکحل کا نام دے دیتے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں الکحل نہیں ہے، اس لیے اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جناب استاد محترم السلام علیکم، سوال ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک نبی ہوتا تھا، تو کیا یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہت ملی تو کیا یہ حکومت چلاتے رہے، یا ان کی کوئی قوم بھی تھی کہ اس کو دعوت بھی دی ہو، رہنمائی فرمائے؟ نہیں، یوسف علیہ السلام کو بادشاہت تو بعد میں ملی، پہلے تو وزیر خزانہ بنے، اجعلنی علی خزائن الارض، پھر اس کے بعد بادشاہ نے ان کو بعد میں بادشاہت بھی دی تھی۔ وہ بہت نیک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جب آپ کے ہاتھ پر میں ایمان لایا تو یہ میرے لیے اب مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کا بادشاہ اور آپ میرے رعایا بنے۔ لیکن اس کے بعد یوسف علیہ السلام دعوت بھی دیتے رہے، دعوت کا کام تو نہیں چھوڑا۔ جب بادشاہت صرف یوسف علیہ السلام کو تو نہیں ملی تھی، داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، لیکن دعوت بھی دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمران بھی تھے، لیکن دعوت بھی دیتے رہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہتے تو اگر کوئی شخص عبادت بھی کرتا ہو اور اس سے یہ سوچ جدا بھی نہ ہوتی تو کیا کرے گا؟ کون سی سوچ ہے؟ دکھلاوے والی؟ جی ہاں، بس یہ تو جو ہے نا ذہن سے نکالنی پڑتی ہے، سمجھ آ گئی؟ اگر ایسی سوچ کبھی ہو نا تو پھر اس کو لمبا نہ کریں، ذہن میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ عرصہ ایسا کرے اور ذہن سے نکالے، اللہ سے دعا مانگے۔ بعض اوقات شیطان اس طرح ڈالتا ہے خود بخود، شیطان ڈال رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، شیطان ڈال رہا ہے کہ نہیں تم بزرگ بن رہے ہیں، وہ مطلب ہے اس کی عبادت خراب کرنے کے لیے کہ جلدی جلدی پڑھے، تو شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ بس اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اس وسوسے کو ختم کرنا چاہیے۔